اسٹیبلشمنٹ یا انتظامیہ کا آنکھوں کا تارا ہے تو لوگ ڈر کے مارے ان کے ساتھ چلے. لوگ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جو راتوں رات وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں, جو نظریات رکھتے ہیں, جو 24 گھنٹوں میں یعنی جب اس کو پتہ چل جائے کہ میری پارٹی اب ہچکولے کھا رہا ہے تو ہچکولے کھاتے وقت انتظار بھی نہیں کرتا کہ کس کروٹ کشتی بیٹھے گی, اس سے قبل وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو یعنی کنٹرول کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو نوازا جائے, کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے چاہیے کہ نظریاتی لوگ سامنے آئے, سیاسی ورکر سامنے آئے اور ملک کی پارلیمانی نظام مضبوط ہو سکے. لہذا یہ ایک استدعا ضرور تھی کہ ہم نے ڈی سی نے راتوں رات یہ کمیٹی تبدیل کر کے پرویز خٹک کی بات مانی اور ایس ایم ایس نے یہ سمری انیشیٹ نہیں کی. ڈی سی نے اپنے یعنی وہ ایک آمرانہ انداز میں فیصلہ کیا. تو ہم سمجھتے کہ ڈی سی حکومت کی ملازمت کا خیال نہیں رکھتے, وہ صرف ایک فرد کی نوکری کا خیال رکھتے ہیں. آپ کے گفتگو سے یہ لگتا ہے جس طرح پی ٹی آئی نے خدشات کا اظہار کیا کہ جو وہاں پر پرویز خٹک کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اسی طرح کی گفتگو آپ بھی کر رہے ہیں, یہ لیول پلینگ فیلڈ پھر پی ٹی آئی جو دعویٰ کر رہی ہے اس کی کچھ اور آپ کو بھی نہیں مل رہی. میں تو جو کہہ رہا ہوں شاید میں نے ان کو نہیں سنا, یعنی پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلد سے کرنے نہیں دیتے. تو ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے کہ ہمارا جھنڈا لگانے والے کو شہید کیا جاتا تھا, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. ہمارے وہاں پہ یعنی الیکشن کمپین کے لیے ایک دن 2013 میں ایک دن میں نے نہیں گزارا, ایک دن کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کہ بھائی ان لوگوں کو تو موقع تو دو کہ ووٹ تو مانگے. ہمیں تو ووٹ مانگنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا. ان کے تو کنونشن بھی ہو رہے ہیں, چاہے پابندی ہو نہ ہو, لیکن ان کے ہمارے صوبے میں تو انہوں نے الیکشن اپنے کنونشن کرا دیے. نوشہرہ میں ہمارے ضلع میں کیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2013 میں ہمیں یہ آزادی بھی حاصل نہیں تھی, اور 2018 میں تو سارے پاکستان نے آنسو بہائے, لیکن ہم تو عادی تھے, ہم پہلے بھی چوٹ کھا چکے تھے اور 2018 میں بھی چوٹ کھائے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چوٹ کھانا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے, یہ بند کیا جائے. اور میں آپ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کم سے کم خیبر پختونخوا کے حوالے سے نگران حکومت کو میں یہ کہتا ہوں کہ نگران حکومت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے. یہ ٹرانسفر پوسٹنگ اور ڈی سی کسی کے مرضی پہ لگانا. میاں صاحب, عوامی نیشنل پارٹی کو اگر دیکھیں تو بڑی اس کی سیاسی تاریخ ہے. باچا خان عبدالولی خان بہت مشکل حالات دیکھے جہاں پنڈی میں خون بھی پائے گئے عوامی نیشنل پارٹی کے. تو اب اگر ایک سیاسی جماعت کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی اور ساتھ آپ کو بھی نہیں دی جا رہی, تو آپ کیا کہیں گے؟ بے شک اپنے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن ایک سیاسی جماعت تو ہے جیسے بھی نہیں, ہم تو دوسرا یہ ہے کہ سر اگر آپ کو انتخابی نشان کسی بھی وجہ سے نہیں ملتا تو آپشن کیا ہے آپ کے؟ انشاءاللہ خدا خیر کرے گا. ایسی ہم منفی بات سوچتے نہیں ہیں, ہم مثبت بات سوچتے ہیں, مثبت ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ جو آپ بار بار ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں, ہم تو سمجھتے کہ تمام لوگوں کو ہموار میدان ملنی چاہیے, تمام لوگوں کو. لیکن جن پہ مقدمے ہیں وہ چاہے میں ہوں کوئی اور ہو, وہ مقدمے تو ان کو نمٹانے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ پہ ایک آبجیکشن ہو جائے کہ میاں صاحب تو یعنی ایک کیس میں ملوث ہے, لیکن میں کہوں کہ نہیں کیس میں ملوث ہوں تب بھی مجھے موقع, اس کیس کو فیس کروں گا نا. کیس کو تو فیس کرنے, اگر ایک بندہ ملزم ہے تو پھر اگر وہ یعنی عدالت میں مجرم ثابت ہوا تو ہوگا, وہ مجرم ثابت نہیں ہوگا تو پھر اس کے ساتھ عام لوگوں جیسا سلوک ہوگا. یعنی ایک ملزم ہے, ایک مجرم ہے, وہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو, ایک ایکشن کیا ہوا ہے, اس ایکشن پہ انہوں نے ایک ایکشن لینا ہے. ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہے, اور جس نے آئین کی وائلیشن کی, قانون کی وائلیشن کی, اس کے لیے ان کو عدالت میں جانا ہوگا.
عدالت نے ریلیف دی تو ٹھیک، عدالت نے ریلیف نہیں دی تو پھر تو عدالت جانے اور اس کا فیصلہ جانے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے اشارہ کر رہے ہیں تو 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو بھی ملزم ہیں ان کو کٹہرے میں لا کے قرار ہوا کی سزا دی جائے۔ پہلے تو ہم جس پارٹی کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو خود بھی کہہ رہے تھے اپنے دور میں کہ ایسا ہوگا تو فوجی عدالتوں میں یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم نے ان سے اس وقت بھی کہا کہ اتنے آگے نہ جاؤ کہ کل تم کو پچھتانا پڑے، اس لیے ہم بڑے نپی تلی بالنگ کر رہے ہیں کہ کوئی جی یہ کلیم کرتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن پارٹی کو ڈیمولش نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر جمہوری پروسیس میں کسی سیاسی جماعت کو مائنڈ کرنے کی جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں سے اس پہ کھولتا کرنا چاہیے؟ نہیں، میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں، اس میں جو ملوث ہیں ان کو قراروا کی سزا دی جائے، یا کسی بھی ایسا کیس ہو جو کہ قانون اور آئین کی وائلیشن ہو تو ان کے مطابق یعنی قانون کے مطابق سزا دی جائے، لیکن عمومی طور پہ تمام لوگوں کو ہموار میدان ملنی چاہیے۔ یہ ایک صاحب یہ کہیے گا کہ اس عدالتی نظام پر آپ کو یقین ہے کہ یہ کسی بغیر کسی دباؤ کے کسی پریشر کے فیصلے کرتا ہے؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف پہ بہت سارے کیسز تھے وہ ختم ہوئے، ابھی نواز شریف جو ہے وہ بھی ان پہ بھی کیسز ان سے ختم کیے جا رہے ہیں، تو کیا اس عدالتی نظام پہ آپ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھو، عدالت ہمارے اس ملک کا ہے اور اسی ملک میں ان کو فیصلے کرنے ہیں۔ اچھا فیصلہ کرے گا تو لوگ سراہیں گے، غلط فیصلہ کریں گے تو ان پہ اسی طریقے سے کمنٹس ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو صحیح فیصلے کرنے چاہیے، فیصلے کے بعد تو لوگوں کو حق ہے کہ ان کو اچھا کہے برا کہے، ایک جگہ فیصلوں کی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تمام فیصلے یعنی اپنے اپنے دار اختیار کے مطابق ہونے چاہیے۔ جب سیاسی فیصلے ہم عدالت میں لے جاتے ہیں تو پھر تو اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو ہم اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ کے ذریعے کیوں نہیں کیے جاتے؟ ایک سیکنڈ کس کے میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ آپ نے جو یعنی ایک مخصوص طریقے سے کہ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ایسا انصاف دے کہ لوگ ان کو سراہے، لیکن پاکستان میں اس کا علاج موجود ہے۔ تمام اداروں کو آئین کے مطابق اپنے اقدامات اٹھانے ہیں۔ نہ پارلیمنٹ آئین بناتا ہے لیکن پھر بھی وہ آئین کا پابند ہے، جب تک وہ آئین میں امینڈمنٹ نہ کرے، جو آئین موجود ہے اسی پہ عمل کرے گا۔ اسی طریقے سے ہماری عدالتیں بھی آئین کے در اختیار میں رہ کے اپنے اختیارات استعمال کریں گے، اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی وہ بھی آئین کا پابند ہے اور اس کے دائر اختیار میں رہ کے فیصلے کریں گے۔ تو یہ علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ خدا کرے کہ آئین پہ عمل ہو اور تمام ادارے آئین کے مطابق اس کے دائر اختیار میں عمل کرے تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو میں تو یہ چھوٹی سی آواز ہے، پیار سے کہہ سکتا ہوں کہ خدا را اس ملک کو سنوارنے کے لیے بڑی یعنی ایک کوششوں کے بعد، پاکستان کے بٹوارے کے بعد ایک متفقہ آئین ملا 73 کنسٹیٹیوشن، اور پھر اس میں 18 امینڈمنٹ ہوا تو ایک صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بھی حقوق ملے، تو اس پہ من عمل ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا قومی فریضہ کہ ہم اپنے ملک کے اداروں کا نام بلند کرنے کے لیے ایسے اختیارات استعمال کریں جو آئین کے مطابق ہو۔ خان عبد الولی خان صاحب نے کہا تھا جب سیاست دانوں کو سیاست کی ABC سمجھ آتی ہے تو آگے GHQ آ جاتا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ ولی خان صاحب نے جب یہ کہا تو وہ اس وقت ایسی ہی صورتحال تھی کہ مارشل لا لگ گئی، تو انہوں نے کہا کہ الزام لگا تھا کہ سیاستدانوں کو ABC نہیں آتا، تو اس نے کہا کہ ABC تو ہمیں آتا ہے، اس کے بعد GHQ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ مارشل لا کے وقت کی بات تھی،
اور وہ آپ سب کے سامنے ہے. کل شب یہاں اسلام آباد میں جو بلوچ تحفظ تحریک کے مظاہرین اسلام آباد پہنچے تھے ان پہ بڑا سخت ریاست کی جانب سے ایکشن لیا گیا, اس پر کیا کہیں گے؟ کیا ریاست درست سمت پہ کھڑی ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے جائز حقوق ہیں وہ حقوق دلانا چاہیے. کسی اگر کوئی اپنے حق میں آواز اٹھاتا ہے تو اس آواز کو نہیں دبانا چاہیے. آواز دبے گی تو پھر وہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے, اور یہ ہمارے مشاہدے میں ہے, یہ ہمارے تجربے میں ہے. اس ملک نے اس حوالے سے نقصان اٹھایا ہے, تو ہم ایک محب وطن کی حیثیت سے رائے دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اپنی اس پہ اگر کوئی زیادتی ہو, وہ آواز اٹھانا چاہے تو اس آواز کو پابند سلاسل نہ کرے, اس آواز کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کا ڈیمانڈ عوام تک پہنچے اور عوام کی جو یعنی حکومتی ادارے ہیں وہ ان کو انصاف دلا سکے. بڑی مہربانی.